بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں وقاص ولانا اور آپ دیکھ رہے ہیں 360 ڈیجیٹل۔ ایک طرف پنکی کا پاکستان میں رولا ہے، وہ اب کہاں تک بات پہنچ گئی ہے۔ میں نے آپ کو 2-3 دن پہلے سب سے پہلے جو بات میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی، خبر رکھی تھی کہ پنکی کی تحقیقات ہونے دیں، وقت قریب ہے جب سارے حقائق سامنے آئیں گے کہ یہ جو دھندا ہے پنکی کا، ڈرگز کا، کوکین کا، اس کے تانے بانے تحریک انصاف اور کے پی کے گورنمنٹ سے اور بنی گالا سے ملتے ہیں۔ اب خبر کیا ہے، حقائق کیا ہیں، ساری چیزیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اور اس ساری دوڑ کے اندر ہم جو میجر پارٹ جو کہ انٹرنیشنل الومناٹی ایجنڈا، اسرائیلی ایجنسیز اور مغربی میڈیا میں موجود اسرائیلی یہود و نصارہ کے ہتھیار پاکستان کے خلاف ایک منظم پروپیگنڈا کر رہے ہیں، ہماری نظریں، قوم کی نظریں اس سارے بیانیے سے اوجل نظر آ رہی ہیں۔ وہ بھی میں نے آپ کے سامنے آج سارے سچ رکھنے ہیں۔ یہ ساری باتیں آج کے اس ولاگ میں کریں گے، اور پھر سہیل افریدی کا پروٹوکول وہ بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ سب سے پہلے آ جائیں جی، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پنکی چلیں اس سے پہلے ہم بات کرتے ہیں ذرا مغربی میڈیا اور پاکستان کی۔ پنکی والا ذرا بعد میں رکھتے ہیں، یہ تو چل ہی رہا ہے نا، یہ دکھا دیتے ہیں، بتا دیتے ہیں سارے۔ آج جو سوشل میڈیا کے اوپر ڈسکشن اس طرح سے نہیں ہو رہی، سوشل میڈیا کے اوپر پاکستان کے نیریٹو کو اس طرح سے پھیلایا نہیں جا رہا افسوس کے ساتھ جو کہ پھیلانا چاہیے۔ ہم سارے اس طرف لیفٹ رائٹ نکلے ہوئے ہیں۔ ہو کیا رہا ہے، بڑی خبر ہے، غور سے سننا ہے میری بات کو۔ سی بی ایس، بی بی سی، The Economist, Times of New York, Israel Times, Indian TVs, Indian Today, Indian newspapers, Indian agencies, Israeli agencies, and the Western Israeli interest lobbyist, what they are doing, وہ پاکستان کی ساری کاوش کو، کوشش کو اور پاکستان کے امیج کو نقصان پہنچانے کے لیے ایک منظم پروپیگنڈا خلیج میں، مڈل ایسٹ میں اور پاکستان میں پھیلا رہے ہیں، اور دنیا کی تمام تر نظریں جو پاکستان اور خلیج کے اوپر مرکوز ہیں، بالخصوص پاکستان کو عزت کی نگاہ سے دیکھا جا رہا ہے، وہ ایسی کوششیں کر رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر حالات تو یہ ہیں، یہ سالسی کرے گا، پاکستان سے لوگ اعتماد کرنا چھوڑ دیں، بالخصوص امریکہ اعتماد کرنا چھوڑ دے، اور امریکن اسٹیبلشمنٹ بالخصوص پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ وہ اعتماد کرنا چھوڑ دیں۔ اب وہ کوشش کیا ہے، اور الومناٹی اور اسرائیلی ایجنسیز کا وہ بھیانک کھیل، وہ پس پردہ کوششیں آج میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں، کیونکہ نبی پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس دور سے لے کر آج تک قرآن پاک سے جو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے، اور وہ ہر روز ہمیں سمجھ آتی ہے، لیکن ہم کھڑے ہیں محاذوں پر، ہواؤں میں، سمندروں میں سیسا پلائی دیوار بن کر۔ آپ کو پتا ہے کہ پاکستان نے ثالثی کی کوشش کی، اور بالخصوص خلیج ممالک، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ امریکہ اور ایران ابھی بہت تھم گئے ہیں اور سب کچھ ریزالوڈ ہے، مگر خلیج ممالک بالخصوص سعودی عربیہ، یو اے ای اور باقی مڈل ایسٹ کنٹریز، ان کے ایران کے ساتھ جو اعتماد ہے اس کو پاکستان نے بحال کر دیا ہے۔ اب وہ جتنا ایران نے ایک دو دفعہ وائلیشن بھی کی اپنے اس معاہدے کی جو کہ نہیں ہونی چاہیے تھی، لیکن اس کے باوجود بھی سعودی عربیہ کی طرف سے وہ ریبٹل میں اٹیک نہیں آیا، یو اے کی طرف سے کوئی فوجی کاروائی نہیں دیکھنے کو ملی گئی، اور اس کا ضامن ایک ہی تھا، وہ ہے کلمے کی بنیاد پر بنا ملک اور اس کا فیلڈ مارشل، وہ تھا ضامن، کیونکہ اس نے زبان دی تھی کہ ہم آپ پر حملہ نہیں ہونے دیں گے اور آپ نے حملہ نہیں کرنا۔ وائلیشن ہوئی، لیکن پھر بھی پاکستان کے فیلڈ مارشل کی زبان کی اور ان کی ثالثی کی اور امن کی کوششوں کی خلیج ممالک بالخصوص کنگڈم آف سعودی عربیہ نے لاج رکھی، پاس رکھا، اور انہوں نے کوئی ریبٹل فوجی انداز میں نہیں دیا۔ اب کوششیں کیا ہو رہی ہیں پاکستان میں؟ ایران کے طیاروں کی موجودگی، یہ ایک پروپیگنڈا انٹرنیشنل میڈیا کے اوپر پھیلایا جا رہا ہے، بار بار اس کو نیوز پیپرز میں، ایجنسیز میں، اس کے علاوہ ٹی وی چینلز پہ، ویسٹرن سوشل میڈیا کے اوپر
اس کو پروپیگیٹ کیا جا رہا ہے, پرولیفریٹ کیا جا رہا ہے, تاکہ اس سے کیا ہوگا, اس سے پاکستان ثالث ہے کس کا؟ امریکہ کا اور ایران کا. تو جو ثالث ہوتا ہے وہ کسی کے ساتھ نہیں ہوتا. تو یہ کہہ کر آپ فریق بنا رہے ہیں پاکستان کو ایران کا اگینسٹ یو ایس, تو یو ایس کا اعتماد پاکستان پہ ختم ہو, یہ ایک جھوٹا بیانیہ ہے. ایسا کچھ بھی نہیں ہوا. پاکستان نے ثالث بن کر ایران اور یو ایس, ایران اور مڈل ایسٹ, اس کے درمیان جو کردار ادا کیا اس میں کسی کا ساتھ نہیں دیا, بلکہ دونوں فریقین کو سمجھایا. ایک تو یہ ہو گیا. پھر اس کے علاوہ بی بی سی, دیگر ادارے, نیو یارک ٹائمز, اکانومسٹ, وہ پاکستان میں بلوچستان میں موجود بی وائی سی, بی ایل اے اور ان کی گرفتاریاں, وہ آپ کو پتہ ہے امن خراب کرتے ہیں, حملہ آور ہوتے ہیں, آئی ڈیز لگا کر پاکستان کے فوجی جوانوں کو شہید کرتے ہیں. اس کے علاوہ جو سویلین آبادی ہے اس کو نشانہ بناتے ہیں, راکٹ حملے کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو ان کو پیار کی زبان سمجھ نہیں آ رہی, تو جب اٹیک ہوتا ہے تو اس پر ان کے احتجاج کو ایک جمہوریت کی قدغن اور آزادی اظہار رائے کی قدغن اور تمام تر ڈکٹوریل اور اس طرح کے بہت سارے الفاظ لکھ کر پرولیفریٹ کیا جاتا ہے. اصل حقائق گراؤنڈ کے اوپر جو موجود ہیں اس کو نظر انداز کیا جاتا ہے. نہیں دیکھا جاتا کہ وہ بی ایل اے اور بی وائی سی, جو کہ آسٹریلیا بھی اس کو دہشت گرد تنظیم قرار دے رہا ہے, وہ پاکستان کے اندر کس طرح امن کو خراب کرتے ہیں, اپنی عورتوں کو استعمال کر کے دہشت گرد حملے کرتے ہیں, اسکولوں پر حملہ کرتے ہیں, ہاسپٹلز پر حملہ کرتے ہیں, آبادی کو نشانہ بناتے ہیں, فوجیوں کو نشانہ بناتے ہیں, پولیس تھانوں کو جلاتے ہیں, آبادی کا نقصان کرتے ہیں, بزنس نہیں ہونے دیتے. آزادی کا ایک آزاد ملک کے اندر, جس کے اندر جو ایٹمی ملک ہے, سون ملک ہے, جس کی ایک فل فلیج وہاں پر حکومت ہے, جہاں پر ذیلی ادارے ہیں, ان کے موجود ہوتے ہوئے آزاد بلوچستان کا, آزاد پاکستان سے علیحدگی کا ایک نعرہ لگاتے ہیں جو کوئی بھی ریاست ایکسپٹ نہیں کرے گی. اس کے باوجود گراؤنڈ ریالٹیز کے اوپر, اور وہ پیسے لیتے ہیں انٹرنیشنل ایجنسی سے, وہ بھارت کے ٹکڑوں پر پلتے ہیں, اس کے سارے ثبوت پاکستان انٹرنیشنل میڈیا پہ رکھتا ہے, انٹرنیشنل اداروں میں دیتا ہے, وہ اسرائیل کی ایجنسی سے پیسے لیتے ہیں, وہ افغانستان میں رہ کر پاکستان میں آ کر دہشت گردی کرتے ہیں, ان کے سارے گروپ کے اندر افغانی بھرتی ہیں. یہ ساری گراؤنڈ ریالٹیز ہیں, لیکن اس کو نظر نہیں رکھا جاتا. اس کو نظر انداز کر کے ہو کیا رہا ہے, اسرائیل کے اخبارات, الومناٹیز, میڈیا اور ان کا دجالی فتنہ وہ کیا کرتا ہے, وہ کرتا ہے کہ یہاں پر ظلم ہو رہا ہے. اس سے کیا ہوگا کہ وہ سٹیٹ جو اپنے لوگوں پر ظلم کر رہی ہے, ایک بیانیہ جھوٹ, وہ باقی سٹیٹس کا لیے رحم دلی کیسے رکھ سکتی ہے؟ اور اسی کو بائے کون کرتا ہے؟ عقل کے اندھے یوتھیے, وہ بغیرت, یہ سارے جو ہیں یہ اس کو بائے کرتے ہیں, ان کے اس سارے پروپیگنڈے کا حصہ بنتے ہیں, ان کے سلیپر سیلز بنتے ہیں. پھر اس کے علاوہ اب جس طرح خبر چلی کہ نیتن یاہو کا خفیہ دورہ ہوا ہے یو اے میں, اب یہ دیکھیں ذرا, یہ بھی جھوٹ ہے. یو اے نے اس کو ریبٹل دیا اور اس نے وزارت خارجہ نے اس کو نگیٹ کیا, تردید کی. اب اس سے کیا ہوگا؟ ایران اور یو اے کے درمیان جو برج ہے وہ کون ہے؟ پاکستان. اب پاکستان جب آپ کو بتائے گا ایران کو کہ بھائی اس سے صلح کریں, یو اے کو بتائے گا کہ ایران سے معاملات ٹھیک کریں, ہم نے مل کر رہنا ہے, یہاں پر ٹریڈ ہونی ہے, مسلم ممالک کا ایک پورا کا پورا بلاک بننا چاہیے, قلعہ بننا چاہیے, تاکہ اسرائیل جو ہیجمنی ہے ان دا مڈل ایسٹ وہ ختم ہو. لیکن اگر ایران کی نظروں میں آئے کہ یو اے کے اندر تو خفیہ دورے نیتن یاہو کے ہو رہے ہیں, تو اعتماد ختم ہوگا کیا نہیں ہوگا؟ تو ایران کس سے سوال کرے گا؟ پاکستان سے, کہ آپ یہ کر رہے ہیں, ادھر کیا ہو رہا ہے, سمجھاؤ. نہیں سمجھا دے, چلو جی اٹیک کریں. اب وہ چاہتے ہیں کہ مسلمان ممالک آپس میں لڑیں. انہوں نے اپنے وزیر اعظم کا خفیہ دورہ مشہور کروا دیا, اور پاکستان کے بہت سارے سوشل میڈیا یوتھیان گرام نے وہ سارے کا سارا میڈیا سے اٹھایا. اسرائیل کو تو فالو کرتے ہیں نا یہ. پھر اس کے بعد اس کو پروپیگیٹ کیا, پرولیفریٹ کیا. اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد ان کو ریجیکٹ کرنا پڑا. اب یہ ایک باریک واردات جو کہ اسرائیل کی ایجنسیز کر رہی ہیں مسلمان ممالک کا. پھر اس کے بعد پھر کیا مشہور کیا کہ سعودی عرب پر ایران نے حملہ کر دیا اور سعودی عربیہ حملہ کرنے والا ہے. پھر ان کی جنگ کی کہانی جو ہے وہ پورے میڈیا کے اوپر پھیلا دی. یہ اس طرح کے سارے وہ ہتھیار استعمال کیے جا رہے ہیں, فیک ٹولز استعمال کر کے, پروپیگنڈا یوز کر کے, تاکہ مسلمان ممالک آپس میں بیٹھ نہ سکیں,
بات نہ کر سکے اور پاکستان پر اعتماد نہ کریں کیونکہ پاکستان نے سب کو جوڑ کے رکھ رہا ہے تو پاکستان بیچ میں سے مائنس ہو جائے، کیونکہ پاکستان واحد ملک ہے جس نے اسرائیل کو اس سارے معاملے میں ابھی تک کارنر کیا ہوا ہے اور اس کی ہزار کوششوں کے باوجود بھی وہ سامنے نہیں آ پا رہا. اس کی ریلیونس مڈل ایسٹ اور انٹرنیشنل معاملات میں بالکل ختم ہو چکی ہے. پھر ایک آخری جو پوائنٹ ہے وہ ہے افغانستان کا معاملہ. افغانستان کے رجیم کو ہم نہیں مانتے جب تک الیکٹڈ گورنمنٹ نہیں آتی. ہم گورنمنٹ کو نہیں مانتے، اسٹیٹ کو مانتے ہیں. گورنمنٹ ہے ہی نہیں، وہ جابر ہیں، انہوں نے قبضہ کیا ہوا ہے. انہوں نے الیکشن کا اور فل فلیج گورنمنٹ کا بہانہ لگا کر ایک ڈکٹوریل قبضہ کیا ہوا ہے. انسانی حقوق کی پاسداری نہیں کرتے، بارڈر کراس ٹیررزم کرتے ہیں، بھارت کی جھولی میں بیٹھ کر پاکستان کے اندر دہشت گردی کرواتے ہیں. اسرائیلی نیکسز ہیں، پوری دنیا کی تمام تر وہاں پر دہشت گرد تنظیمیں جو ہیں وہ فل فلیج طریقے سے پنپ رہی ہیں، جن کو کہیں پر بھی کسی ملک کو اس کی دہشت گرد تنظیم کو کوئی پناہ نہیں ملتی، وہ افغانستان میں آ کر رہ جاتا ہے، افغانستان میں پناہ لیتا ہے. جنگ کو انہوں نے کاروبار بنایا ہوا ہے، دہشت گردی کا ان کا کاروبار ہے. مین اکانومی افغانستان کے طالبان کی جنگ اور دہشت گردی کے اوپر چلتی ہے. وہ دہشت گردی کو فروخت کرتے ہیں. انہوں نے بورڈ لگائے ہوئے ہیں دہشت گردی برائے فروخت. آؤ دہشت گردی کی ٹریننگ لو اور جاؤ کسی ملک میں جا کر حملے کرو، ہم آپ کو بارڈر بھی دیں گے، ہم آپ کو اسلحہ بھی دیں گے، ہم آپ کو ٹریننگ بھی دیں گے. یہ ان کے کاروبار ہیں. ٹی ٹی پی کو انہوں نے پالا ہوا ہے. پاکستان کے خلاف جتنے بھی دشمن ہیں سب کو وہ پالتے ہیں. بی ایل اے کو پناہ دیتے ہیں، بی وائی سی کے لوگوں کو پناہ دیتے ہیں. تو ہم کیا کرتے ہیں ان سے ایک ہی مطالبہ کہ وہاں پر آپ بارڈر کراس ٹیررزم نہ لائیں. لیکن جب وہاں سے حملے ہوتے ہیں تو ہم افغانستان کے لوگوں پر حملے نہیں کرتے، ریاست افغانستان پر حملے نہیں کرتے. ریاست افغانستان کے اندر موجود دہشت گرد تنظیمیں، جو تنظیمیں افغان طالبان کی اس رجیم کے زیر سایہ چل رہی ہیں، ہم ان پر حملے کرتے ہیں. تو وہ پھر کیا پروپیگنڈا کرتے ہیں، انہوں نے یونیورسٹیز پر حملہ کیا. ہو کیا رہا ہے؟ الٹ یہ ہو رہا ہے کہ باجوڑ اور تمام تر جو بیلٹ جو ایکس فاٹا تھا اور اس کے سارے علاقے ہیں، وہاں پر آئے دن سکولز، کالجز اور سویلین آبادی کے اوپر کون حملہ کر رہا ہے؟ افغان طالبان کے زیر سایہ موجود دہشت گرد تنظیمیں، ٹی ٹی پی اور دیگر جو ان کے اپنے سیلز ہیں. اب تو وہ ڈائریکٹ رجیم ہمارا دشمن بن کے بیٹھا ہوا ہے. ہم ان کے دشمن نہیں ہیں، ہم ان کو دشمن سمجھتے ہی نہیں ہیں. مگر یہ کہانی سوشل میڈیا کے اوپر اور مغربی میڈیا کے اوپر اور بالخصوص اسرائیل کی فنڈنگ سے پاکستان کے خلاف پروپیگیٹ کی جاتی ہے، پاکستان کے خلاف لگائی جاتی ہے کہ تاکہ یہ عنصر ملے کہ پاکستان تو اپنے ہمسائے ملکوں کے اوپر بھی رحم نہیں کرتا، وہاں پر جنگ کرتا ہے، سوورنٹی کا خیال نہیں کرتا، تو وہ اسرائیل کو کیسے یا ایران کی سوورنٹی کی کیسے بات کر سکتا ہے، وہاں پر ثالثی کیسے کر سکتا ہے. تو یہ ایک باریک واردات ہے اسرائیلی ایجنسیز کی اور انٹرنیشنل میڈیا کی جو کہ ٹکڑوں پر چلتے ہیں. تو آپ نے اس کے حوالے سے بھی محب الوطنی کا مظاہرہ کرنا ہے. ان کے پروپیگیشن میں، ان کے پروپیگنڈے میں حصہ نہیں بننا جو کہ آپ مسلسل بن رہے ہیں. عقل کے اندو یہ واردات ہے، یہ میں تو کہتا ہوں 5th جنریشن سے بھی آگے کی بات نکل گئی ہے کہ جہاں پر سارے حقائق سامنے ہوتے ہوئے بھی ان حقائق کو مسخ کیا جاتا ہے اور لوگ یقین کرنے پر مجبور ہو رہے ہیں. لیکن الحمدللہ پاکستان کی ساکھ اتنی مضبوط ہو چکی ہے کہ وہاں سے لاکھ آوازیں آتی ہیں، لاکھ آرٹیکلز لکھے جاتے ہیں اخبارات پہ، ٹی وی چینلز پہ، سوشل میڈیا پہ، ایجنسیز کی فنڈنگ سے، گورنمنٹس کی فنڈنگ سے. لیکن یہاں پر ایک مرد مجاہد ایک وزٹ کرتا ہے، ایک بیان دیتا ہے، حق سچ کی بات کرتا ہے، قرآن کا ریفرنس دیتا ہے، تو سارے فتنے نیچے نظر ہی نہیں آتے. تو یہ ایک الحمدللہ ہمارے اوپر اللہ کا اس وقت رحم جاری ہے. دوسرا ٹاپک وہ ہے جی پنکی پیرنی کا. ہو از پنکی پیرنی؟ سب نے دیکھ لیا آج جس طرح. اب میں نے آپ کو یہ جو چند چیزیں بتانی ہے نا، یہ آپ نے غور سے سننی ہے. ہم نے بتایا کہ تحریک انصاف کے ساتھ اس کے تانے بانے ملیں گے، میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا تھا، 4 دن پہلے بتا دیا تھا. میں نے بتایا تھا کہ سب سے بڑی جو مارکیٹ ہے وہ کے پی کے ہے. کے پی کے کی مارکیٹ کو کوئی نان سٹیٹ ایکٹر ہولڈ نہیں کرتا. انفارچونیٹ سٹیٹ ایکٹرز اسے ہولڈ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، جس میں سب سے بڑا ایکٹر گورنمنٹ ہے پی ٹی آئی کی، وہ اور اس کے منسٹرز، کیبنٹ اور ان کے ایم پی ایز اور سو آن. وہ سارے کے سارے پاکستان میں منشیات کی خرید و فروخت
اور سپلائر کا سب سے بڑا کردار ادا کر رہے ہیں. اسی کے ساتھ بہت ساری پنکیز کے جڑے ہوئے ہیں. یہ اوپر وہ نیکسس ہے, یہ ساری شاخیں ہیں, شاخوں کے آگے چھوٹی چھوٹی پنکیاں ہیں, پنک پنک لپس کے ساتھ. اب وہ کیا کرتی ہیں پنکیاں کہ وہ پھر شہروں کو ٹارگٹ کرتی ہیں, وہ شہروں میں پھر سپلائی کرتی ہیں. اب بات یہ ہے کہ پنکی نے پولیس کے سامنے اپنا ایک بیان ریکارڈ کروایا. بیان اس نے زبانی ریکارڈ کروایا, باتیں کی اس نے. وہاں پر پولیس والوں کو پتہ لگ گیا کہ پنکی ذرا تھوڑی سی کھر دماغ کی ہے اور ڈوز لے لے کر پاگل ہوئی پڑی ہے, سمجھ اس کو ہے نہیں, پلے اس کے ہے کچھ نہیں, اور ابھی بھی آپ جیل کی سلاخوں میں بھی خود کو ڈان اور پتہ نہیں, وہ ایک بالی ووڈ کا انفلوئنس ہوتا ہے نا, پتہ ہے نا آپ کو, اس طرح کے لوگ اس طرح بڑی موویز دیکھتے ہیں, تو وہ انفلوئنس لے کر بلو تیری جیل سے غائب, یہ ڈائلاگ مارتی ہے. تو انہوں نے پھر اس سے تھوڑا سا بات کرنے کی کوشش. یہ پولیس کا ایک طریقہ کار ہے. اس پہ بات کرتے کرتے وہ بات کو مانی کہ جی ہاں میرا نیکسس وہاں سے ہے جہاں سے ہم بتا بھی رہے تھے کہ پی کے سے ہے, میرا نیکسس بنی گالا میں ہے, میں وہاں تک بھی سپلائی کرتی تھی, میں ارد و گرد میں بھی سپلائی کرتی تھی, میں یہاں پر بھی یونیورسٹیز میں کالجز میں سکولز میں اسٹوڈنٹس کو مزید ٹارگٹ کرتی تھی, اور سب سے بڑا ٹارگٹ تو میرا بنی گالا. لیکن بڑی خبر دینے لگا. بات یہ ہوئی کہ پنکی کا جیسے ہی بیک گراؤنڈ جو ہے وہ پھرولا گیا, تو چونکہ جب آپ کسی کے ساتھ بزنس بھی کرتے ہیں تو ایفیلیشن ہو جاتی ہے. سپلائر اور جو کنزیومر ہے اس کا بھی ایک ریلیشن ہوتا ہے, ڈیلر اور سپلائر کا بھی ایک ریلیشن ہوتا ہے. اب ڈیلر اور سپلائر یہ ان کا جو ریلیشن ہے وہ سمجھ آتی ہے. اس ریلیشن کے اندر آج جب وہ میڈیا کے سامنے آئی تو اس نے اپنا سارا بیان پینترا بدل دیا. اس کو پتا ہے پنکی کو کہ میں اس وقت ٹرینڈ کر رہی ہوں, اندر مانی ہے بنی گالا والی بات, لیکن جیسے ہی میڈیا کے سامنے آئی ہے تو اس کو سمجھ آ گئی پنکی کو, اور اس کے لوگوں نے ہمارے ذرائع کے مطابق بتایا کہ اگر تم یہ بات تھوڑی سی ریجیکٹ کر کے نگیٹ کر دو گی اور بول دو گی, ایسے ہی جھوٹ مار دینا, کیونکہ پنکی ماڈلنگ کرنے آئی تھی, پنکی میڈیا کے لیے آئی تھی. پنکی جو بندہ, میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں, جو بندہ میڈیا کے لیے آتا ہے ساری زندگی فیم کا جو کیڑا ہے اس کے اندر رہتا ہے, اور ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے پنکی کو فیم تو ملا, لیکن وہ فیم نہیں ہے, ڈیفیم ہے. بدنام نہ ہوئے تو نام نہ ہوگا, تو وہ جی بد کا بھی نام ہی ہوتا ہے. اب وہ بدنام کے ساتھ جو نام ہے اس کو چس پڑ گئی ہے 2-4 دنوں میں. اب اس نے اس کو استعمال کیا, اس نے کہا اچھا میں کوئی ایسا کام کرتی ہوں کہ میں دوبارہ ٹرینڈ میں آ جاؤں, اور یہ مسلسل چلتا رہے, کیونکہ پاکستانی قوم کو کوئی اور کام تو ہے کوئی نہیں معذرت کے ساتھ. اس سے پہلے ایک غلیظ کریکٹر مشہور ہو گیا عورت اور مرد کا, وہ غلیظ حرکتیں کر رہے ہیں اور سوشل میڈیا پر ویڈیو ڈلی, اور اس کے بعد وہ ان کو پولیس نے بھی پکڑ لیا. ٹرینڈز. اب پنکی نے کہا یار ٹرینڈ تو میرے دن ہے, میں واک کر کے آئی ہوں, جو میرا خواب تھا ریمپ پہ واک کرنا وہ میں نے عدالت میں واک کر کے اپنا خواب پورا کیا اور میں مشہور ہوئی. اب پنکی نے آج پھر مشہور ہونے کے لیے ایک جھوٹ بولا, اس نے کہا میرا تعلق نہیں ہے. اب وہ یوتھیوں نے بائے کیا, اب یوتھیے بن گئے ہیں اس کے مرید. لو جی یوتھیوں کو ایک اور ماں مل گئی ہے, ایک اور امی مل گئی ہے. پنکی نمبر 2. میرا سوال یہ ہے کہ جب پنکی بنی گالا جانتی تھی تو کیا کبھی عمران خان نے مسٹیک کر لی ہو, بشرا بی بھی پنکی تھی, بھی پنکی تھی, تو مطلب کوئی غلطی تو نہ ہوگی ہو کہ ان کو پنکی سمجھ. بہرحال اب بات یہ ہے کہ اس طرح کے کریکٹر جو ہیں وہ پاکستان میں فن کے لیے بھی ہو سکتے ہیں. کچھ لوگ جو کہ آپ کو پتہ ہے نشے کے بڑے شوقین ہیں یہاں پر, ان کے لیے بھی وہ رول ماڈل ہو سکتی ہے, لیکن ہونے نہیں چاہیے. بہرحال اس کے پیچھے جو چھپی کہانی ہے نا وہ یہ ہے کہ بہت سارے رازداروں کے نام سامنے آنے والے ہیں, بہت بڑے انکشافات ہونے والے ہیں, آپ کے در و دیوار ہلنے والے ہیں. پتہ لگے گا وہ کہانیاں جن کو یہ کہانیاں سمجھتے ہیں اور حقائق ہیں, وہ حقائق کہ رات کو ایک ملک کا سب سے بڑا عہدے دار ایگزیکٹو, دا چیف ایگزیکٹو, وہ صرف کرتا تھا, دن کو اس کی آنکھیں سجی ہوتی تھیں اور وہ تقریریں کرتا تھا اور اول فول بکتا تھا, ایران کو سب سے زیادہ جانتا تھا, وہاں پر جا کر پاکستان کی فارن پالیسی جاپان جرمنی کے بارڈر میں لا دیتا تھا, 12 موسم کر دیتا تھا. وہ پنکی کا کمال تھا. اب پتہ چلا
وہ جو شربت تھا اور وہ جو خوراک تھی اور وہ جو ڈوز تھی یا اس کی جو ڈاکٹر تھی وہ پنکی تھی. اب پنکی نے بتا دیا, لیکن پنکی کو پتا لگا کہ یہ میں بات بتاؤں گی تو فتنے والے تو مجھے پھر نہیں سپورٹ کریں گے, تو فتنے والوں کی تو میں رول ماڈل ہوں, جو سمجھدار لوگ ہیں ان کے لیے تو میں زہر ہوں. وہ تو کہہ رہے ہیں ایسے لوگوں کو ٹی وی پہ نہ لاؤ, ایسے لوگوں کی بات ہی نہ کرو, انکلوڈنگ می. اب اس کو مشہور کون کر رہے ہیں؟ فتنے. اور فتنے کون ہیں آپ کو پتا ہے؟ ایک پارٹی کے لوگ. اور ان کے حق میں بولوں گی تو کیا ہوگا؟ پرولیفریشن, مشہور, فیمس. پھنس تو گئی ہوں, مرتے گئے, چستے لے لیے, یہ کیا پنکی نے. سو دس از سم تھنگ اے نیو ٹرینڈ. بٹ پنکی اب بتائے گی تو ضرور, اور وہ پنکی کی چیزیں ساری سامنے آنے والی ہیں, اور اس میں یہ بات سچ ثابت ہوگی, اور اس کے ایویڈنس بھی آپ کے سامنے آئیں گے کہ رات کو نشہ کر کے دن کو ریاست مدینہ کی باتیں کرنے والے گاہک کس کے ہیں؟ پنکیوں کے. دس از سم تھنگ ویری بلو دا بیلٹ. اور یہ چیزیں میں نہیں کہہ رہا, میں کہتا ہوں میری دعا ہے ابھی بھی کہ جو میں کہہ رہا ہوں اور جو خبریں پہنچ رہی ہیں وہ سب غلط ہوں. اللہ کرے سب غلط ہوں, کیونکہ میرا اعتماد اس ملک پر, اس ملک کے ایوانوں پر, اس ملک کے وزارت عظمیٰ پر, اس کے اندر بیٹھنے والے لوگوں پر بحال رہنا چاہیے. کیونکہ میرا اعتماد اور میرے قوم کا اعتماد رہے گا تو ہی نظام چلے گا. مگر افسوس کے ساتھ جو خبریں آ رہی ہیں اس کو تو میں نہیں روک سکتا, وہ تو ساری دنیا کو پتہ لگ جانی ہے. تو میں بھی بتا رہا ہوں, وقت سے تھوڑا پہلے بتا رہا ہوں. تو اس لیے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ کرے کہ ایسا کچھ نہ ہو, اللہ کرے یہ جھوٹ ہو, اللہ کرے کہ یہ سب خبریں غلط ہوں کہ رات کو نشہ کر کے دن کو ریاست مدینہ کی باتیں کرنے والا نہ ہو, ایسا غلط ہو, وہ رات کو تہجد پڑھتا ہو اور دن کو ریاست مدینہ کی بات کرے. یہ میری دعا ہے, اللہ کرے ایسا ہو. مگر جو خبریں آ رہی ہیں وہ تو میں نے آپ کے سامنے رکھنی ہے. بہرحال آج کے ولاگ سے مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.